बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता व्लॉग में मैंने ये नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कंट्रोल लाइन पर अचानक एक कशीदगी भड़क उठी है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं और वो कितनी दूर तक जाएगी। वो हकीकी है या मसनूई है, वो कोई दोस्ताना मैच है या वो तवील जो एक मुखासमत और एक कशमकश है उसका एक हिस्सा है। इसी दौरान मैंने ये भी कहा था कि कश्मीर में भारत भी अब अमन से खौफज़दा है, क्योंकि अमन से ज़्यादा अब कश्मीर में जो जंग का माहौल है, जो एक बदअमनी का माहौल है, उसमें भारत की अभी भी दिलचस्पी है। कश्मीर में अमन से ज़्यादा भारत जो है वो बदअमनी में और जंग में दिलचस्पी रखता है। हाल ही में जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट किस्म के सियासतदान हैं और सेनेटर हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि दो दो बार पाकिस्तान और भारत की इस्टेब्लिशमेंट्स ने मसले कश्मीर के हल को नाकाम बनाया है। और ये इस पर मैंने एक तज्ज़ियाती वीडियो की थी जो यूट्यूब पर भी मौजूद है और टिकटॉक पर भी मौजूद है। और ये एक इंकशाफ नहीं था, और बल्कि ये एक हकीकत थी जो तारीख़ से जिसे कशीद करके जिसका इजहार किया गया था। और ये कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत की इस्टेब्लिशमेंट्स मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ रवैयों का मज़ाहरा करती हैं अमन के हवाले से। पाकिस्तान तो चलें एक एलानिया सिक्योरिटी स्टेट है, और सिक्योरिटी स्टेट का मतलब ये होता है कि उसका पूरा निज़ाम जो है वो डिफेंस ओरिएंटेड हो। वो एक खौफ की चादर होती है जिसमें उसका पूरा निज़ाम किसी भी सिक्योरिटी स्टेट का लिपटा हुआ होता है। एक खौल होता है जिसके अंदर फिर वो रियासत पनपती है, फिर जिसके अंदर वो रियासत आगे बढ़ती है, या जो भी होता है फिर उस खौल के अंदर होता है। तो पाकिस्तान अगर इस हवाले से कुछ इक़दामात उठाता है कभी कभी, तो वो बात समझ आने वाली है। भारत के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक जमहूरी मुल्क है और ओपननेस है वहाँ, और सियासी हुकूमत और हाकमियत है। तो अपने लिहाज से तो ये बात ठीक होगी, लेकिन जब कश्मीर की बात होती है और कश्मीर का की बात करें तो ये दुनिया का जहाँ अपने हुस्न बेमिसाल के लिहाज से ये दुनिया का एक मुनफरिद ख़ित्ता है, अपनी तहज़ीब के लिहाज से, अपनी बुदोबाश के लिहाज से, अपनी सकाफ़त के लिहाज से ये एक बिल्कुल एक मुनफरिद इलाका है। इसी तरह इसकी किस्मत भी बहुत मुनफरिद है। इसकी बदकिस्मती भी जो है वो भी दुनिया के बदकिस्मत ममालिक और ख़ित्तों से बिल्कुल अलग है। तो इस लिहाज से कश्मीर में दुनिया में शायद अमन में लोगों की दिलचस्पी होती है और अमन से लोग उन्स महसूस करते हैं, वाबस्तगी महसूस करते हैं। लेकिन कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ जंग में लोगों को मज़ा आता है और जहाँ जो अमन है उससे खौफ खाते हैं कि अगर अमन हो गया तो फिर ये जो उनकी सारी कारोबार है, जो उनकी गाड़ी है, जो ठेला है, सौदा जो वो बेचना चाहते हैं दुनिया को और रीजन को, वो शायद वो पूरी तरह ना बेच सके। अमन की इसे खौफ की एक वजह ये भी हो सकती है, और इसका तारीख़ से हमें पता चलता है कि जब 1947 में कश्मीर में कबायली लश्कर दाखिल हुए और एक अनरेस्ट पैदा हुई, जिसके नतीजे में महाराजा फिर श्रीनगर छोड़कर जम्मू पहुँचे, और उन्होंने फिर एक जल्दबाजी में जो एक इल्हाक की दस्तावेज़ है उस पर दस्तखत किए, जिसके बारे में दो आरा हैं कि दस्तखत हुए या नहीं हुए। जो भी एक बात है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जब ये सारा हुआ और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कश्मीरियों के सोल और मकबूल लीडर थे उस वक्त, उन्हें शरीक इक़्तिदार किया गया, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया, और फिर ये हुकूमत, ये निज़ाम चलता रहा आगे। और जब कबायली जो लश्कर हैं वो वापस चले गए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई और हालात बेहतर हो गए, तो सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने अपने दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये याद दिलाया कि जनाब अब अमन हो गया है कश्मीर में, कबायली वापस चले गए हैं, पाकिस्तान भी वादी में किसी या जम्मू और पुंछ के इलाकों में कोई पेशकदमी करने में कामयाब नहीं हो सका, जंग बंदी हो गई है। अब आइए हम जो फ़रीक हैं जिनके साथ आपने कुछ सियासी वादे वईद किए थे, जो कश्मीरी आवाम के साथ आपने किए थे, जो लाल चौक में वादे किए थे, आएँ अब हम उस पर बात करते हैं। अब हम अपने मामलात तय करें अमन के बाद।
یہ وہ بات تھی کہ جس سے پنڈت نہرو مسلسل اریٹیٹ ہونے لگے، کیونکہ اس وقت جو بھارت کی انتظامیہ ہے اس پر جو پٹیل اور اس طرح کی جو ذہنیت ہے، جو آج بی جے پی ہے، جو آر ایس ایس ہے، جس میں راما پرساد مکھرجی جیسے کردار تھے، تو وہ ذہنیت اس وقت بھی وہاں مضبوط، توانا اور غالب تھی۔ تو پنڈت نہرو مسلسل اس شیخ عبداللہ کی یاد دہانی سے اور مسلسل اس مطالبے سے وہ ایک خار سکھانے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا انہوں نے یہ کل ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اپنے جگری دوست اور جگری یار کو، کہ جس نے کشمیر پر بھارت کے کنٹرول کو آسان بنانے میں، یعنی ایک سہولت پیدا کرنے میں اہم بنیادی کردار ادا کیا تھا، انہیں ایک ذلت آمیز طریقے سے وزیر اعظم جموں و کشمیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس وقت جب وہ گلمرگ میں چھٹیاں گزار رہے تھے، اور یہی نہیں، برطرفی ہی نہیں ہوئی بلکہ انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے اوپر ایک اور ستم یہ ہوا کہ انہی کے ایک دست راست کو، بخشی غلام محمد کو، ان کی جگہ لایا گیا، اور اس کے بعد سے شیخ محمد عبداللہ کو، جو ایک مقبول لیڈر تھے، مائنس کرنے کی ایک مہم شروع ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر تھے، اور پاپولر لیڈروں کو اس طرح مصنوعی انداز سے مائنس نہیں کیا جاتا۔ دہائیاں انہی تجربات میں گزر گئیں شیخ عبداللہ کا متبادل تلاش کرنے میں، لیکن وہ مائنس نہیں ہو سکے، تاآں کہ 1975 میں انہی کے ساتھ پھر بھارت کو معاہدہ کرنا پڑا اندرا عبداللہ ایکارڈ کے نام سے۔ تو یہ وہ امن کی جو ایک مطلب آپ کہیں کہ ایک خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے مفادات بڑے گہرے ہوتے ہیں، بڑے پوشیدہ ہوتے ہیں اور طویل المیاد ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے امن سے خوف زدہ ہوتے ہیں، امن سے خوف کھاتے ہیں، کہ آج بھی بھارت نے جو سارا اپنا نیریٹو کھڑا کیا ہے وہ یہی کھڑا کیا ہے اس بنیاد پر کہ کشمیر میں شدت پسندی ہے، مسلم اکثریت، عسکریت ہے، اور بنیاد پرستی کی تحریک ہے، دہشت گردی کی تحریک ہے، سرحد پار دراندازی کی وجہ سے یہ سارا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی سودے کو انہوں نے 9/11 کے بعد مغرب میں بیچا، اسرائیل میں بیچا، اور ایک مظلومیت کا رشتہ قائم کیا ان دونوں ملکوں کے ساتھ، کہ جناب تل ابیب کو جن حالات کا، جس ذہنیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دلی کو انہی حالات کا، اسی ذہنیت کا سامنا سری نگر میں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور 9/11 میں اسی ذہنیت نے امریکہ کی عزت اور انا کے میناروں کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ تو یہ سارا جو تانا بانا تھا 9/11 کے بعد، یہ اسی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور آج بھی اگر بھارت کے لیے پاکستان کو دہشت گرد قرار دینا، یا دہشت گردوں کا ہب قرار دینا، یا دہشت گردوں کا سرپرستی کرنے والا قرار دینا، یا یہ منترا پڑھنا کہ دہشت گردی ہر سٹیج پر، تو پھر اس کے بعد اگر یہ چیز نہ رہے تو پھر باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر سب سے پہلے تو یہی ہے کہ توقع یہی ہے کہ عمر عبداللہ سب سے پہلے کہیں گے کہ اب تو یہاں امن ہو گیا، اب تو یہاں دہشت گردی ختم ہو گئی، اب تو یہاں عسکریت کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو آئیے پھر اب جو آپ نے وعدے وعید کیے ہیں، جو ایک ہماری قرارداد تھی داخلی خود مختاری کی، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ تنازعات کو زندہ رکھنے میں، کچھ تنازعات کو برقرار رکھنے میں، کچھ تنازعات کو بحال رکھنے میں، کچھ زخموں کو رشتہ ہوا رکھنے میں بھی لوگوں کا پھر مفاد وابستہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل کرنا ہوتا بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کو، تو پھر سب سے بہترین موقع امن کے قیام کا وہ تھا جب جنرل پرویز مشرف پوری طرح سرنڈر کر چکے تھے بھارت کے آگے، منموہن سنگھ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو چکے تھے، بھارت کے تمام مطالبات کو اعلان اسلام آباد کے ذریعے تقریباً تسلیم کر لیا گیا تھا، عسکری تنظیموں کا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا بھارت کے مطالبے پر، امریکہ کے دباؤ پر۔ خود اس وقت ایک عسکری کمانڈر نے مجھے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اپنا جو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ، کہ ہمارا کھیل اب ختم ہو گیا ہے، جنرل پرویز مشرف نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جناب اب آپ اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں، اب مزید آپ کی ضرورت اور افادیت باقی نہیں رہی۔ اور واقعی اس وقت تو ہمیں پوری طرح اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اگلے چند برسوں میں حالات بدلتے چلے گئے، اور بالکل ایسے ہی یہ تمام لوگ اذکار رفتہ قرار پاتے چلے گئے، جن میں الیاس کشمیری جو جیسے کردار جو تھے، جو کبھی ہیرو ہوا کرتے تھے، وہ ولن بننا شروع ہو گئے تھے، جو کبھی محبوب نظر تھے وہ معتوب ہونا شروع ہو گئے تھے۔
تو یہ ایک بہتر وقت تھا کہ جب دہشت گردی یا شدت پسندی یا عسکریت سے جان چھڑائی جا سکتی تھی اس خطے میں، اور آگے بڑھا جا سکتا تھا، لیکن اس کو ریزسٹ کیا بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ امن اس وقت ان کی ضرورت نہیں تھا۔ انہیں ایک مقدمہ کھڑا کرنا تھا، ایک مقدمہ گھڑنا تھا دنیا میں اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنی جو مظلومیت کا ایک تاثر دینے کے لیے اور تاثر گہرا کرنے کے لیے۔ سو انہوں نے اس وقت کشمیر میں ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس سے امن کی طرف کی بجائے ایک کشیدگی، بدامنی کو ہوا ملنا شروع ہو گئی، جیسے کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں کو بے گناہ اور بے قصور اور بے تقصیر مارا گیا، جس کے نتیجے میں ایک ریزسٹنس دوبارہ شروع ہوئی، ایک لوگوں میں احساس ہوا کہ یہ جو پیس پروسیس ہے پرویز مشرف کا اور منموہن سنگھ کا، یہ ایک ڈھکوسلا ہے، اور اس کے اثرات جب ہمارے تک نہیں پہنچتے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو ایک ریئیکشن پیدا ہوا اس سے کشمیری سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں امن سے زیادہ کشیدگی، کشمکش اور جنگ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی اور ملکوں کی، کیونکہ پوشیدہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے مفادات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو آج بھی یہی جو ضرورتیں ہیں یہ ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ وقت کے ساتھ تر و تازہ رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آج بھی بھارت اس ضرورت کا ایک اسیر ہو کہ اس نے بہرحال کشمیر میں ایک ہلکی آنچ پر اس دیگ کو چڑھائے رکھنا ہے چولہے پر، تاکہ وہ بدستور مغرب کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنی مظلومیت کا ایک تأثر قائم کرتا چلا جائے، اور یہ تأثر گہرا کرتا چلا جائے، اور اپنا جو مظلومیت کا سودا ہے وہ بیچتا چلا جائے۔ تو یہ ایک تاریخ سے ایک یہ سبق ملتا ہے، اور آج بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ یہی حکمت عملی ہر ملک کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بھارت کی بھی کشمیر میں یہی حکمت عملی معلوم ہو رہی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔